بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں پاکستان کے عظیم فرزند طارق عزیز صاحب جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب طارق عزیز ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کا ایک روشن ستارہ تھے۔ اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو برطانوی صحافت کی ارتقاء کی تفصیل بیان کرے گی کہ کیسے وہاں جرنلزم کا آغاز ہوا اور کیسے اخبارات شائع ہوئے۔ برطانیہ میں طباعت کا آغاز ایک انگریز ولیم کیکسٹن کی بدولت ہوا، جس نے جرمنی سے چھپائی کا کام سیکھا اور 1476 میں انگلستان میں پہلے چھاپے خانے کی بنیاد رکھی۔ 13 دسمبر 1476 کو ایک مذہبی دستاویز شائع کی۔ اس طرح برطانیہ سے طباعت اور اشاعت کا آغاز ہوا، جو تقریباً دوسرے تمام یورپی ممالک کی نسبت خاصی دیر سے ہوا۔ اس کے بعد نیوز بکس جو تھے وہ شائع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 صدی تک جاری رہا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی۔ نیوز بکس کی بدولت لوگ ارد گرد کے علاوہ دوسرے ممالک کے حالات سے بھی بخوبی آگاہ ہونے لگے اور لوگوں میں شعور بیدار ہونے لگا۔ یہ پابندی 9 سال تک برقرار رہی۔ 1641 میں دوبارہ اخبار نکالنے کی اجازت دے دی گئی۔ سب سے پہلے برطانیہ میں 7 روزہ اخبار جاری ہوا۔ ان 7 روزہ جرائد کی مشترکہ خصوصیات یہ تھیں کہ یہ تمام کے تمام شاہ پسند تھے اور پارلیمنٹ کی حمایت کرتے تھے، اور ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اکتوبر 1649 سے لے کر جون 1650 تک تمام لائسنس یافتہ جرائد کو پھر سے بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ 2 جرائد جاری کیے گئے جن کو سرکاری جرائد کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب حکومت کے لیے صحافت پر مزید پابندیاں قائم رکھنا مشکل ہو گیا تو اخبار نکالنے کی اجازت دوبارہ مل گئی۔ پہلا باقاعدہ اخبار 1665 میں نکلا۔ لندن گزٹ کے اجراء کے ساتھ ہی مزید اخبارات نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک مخصوص وقفے کے بعد جاری ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح باقاعدہ اخبارات کا آغاز ہوا۔ ان اخبارات میں لندن اور گرد و نواح کے علاوہ حکومتی خبریں دی جاتی تھیں اور قارئین کی معلومات میں اضافے کے لیے اہم خبروں کو منتخب کر کے شائع کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد روزنامہ کی ابتدا ہوئی۔ برطانیہ میں 7 روزہ سہ روزہ اخبارات کا آغاز تو پہلے ہو چکا تھا، مگر باقاعدہ روزناموں کا آغاز تاخیر سے ہوا۔ برطانیہ میں سب سے پہلا روزنامہ 1702 میں ڈیلی پرنٹ کے نام سے جاری ہوا۔
تین مشہور اخبارات ریویو، ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کا تذکرہ کیے بغیر برطانوی صحافت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ان تینوں اخبارات نے ایک فلاحی معاشرے کی تخلیق اور رائے عامہ کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریویو۔ ریویو کے بانی ڈینیل فو تھے، جن کو برطانوی صحافت کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک پیشہ ور صحافی ہونے کے علاوہ ڈی فو ایک بلند پایہ ادیب بھی تھے۔ اخبار میں لکھنے کا تمام کام وہ خود ہی سر انجام دیتے تھے، اور اس عظیم مقصد کے لیے وہ کسی دوسرے پر انحصار کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جو خبر بھی ریویو میں شائع ہوتی تھی وہ پوری ذمہ داری اور تصدیق کے بعد شائع کی جاتی تھی۔ ان تمام خصوصیات کی بدولت ریویو اپنے ہم عصر اخبارات میں نمایاں مقام کا حامل تھا۔ ٹیٹلر۔ ریویو کے 5 سال بعد ٹیٹلر جاری ہوا۔ اس کو سر رچرڈ اسٹیل نے 1709 میں جاری کیا۔ وہ ایک بلند پایہ ادیب تھے۔ ان کا موضوع نچلا طبقہ تھا۔ غریب لوگوں کے بارے میں وہ زیادہ لکھتے تھے۔ یہ اخبار دوسرے تمام ہم عصر اخبارات کے برعکس صرف ایک ورگ پر مشتمل ہوتا تھا، جس میں تمام اہم مضامین اختصار سے بیان کر دیے جاتے تھے۔ اسپیکٹیٹر۔ جوزف ایڈیسن سر رچرڈ اسٹیل کا دوست تھا۔ دونوں نے مل کر 1711 میں ایک اخبار جاری کیا جس کو اسپیکٹیٹر کا نام دیا گیا۔ یہ دونوں اپنے دور کے بہترین ادیب تھے، اس لیے اس اخبار کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور اس کی اشاعت بہت قلیل عرصے میں 3000 تک پہنچ گئی۔ اسپیکٹیٹر کسی بھی سیاسی جماعت کا حامی نہ تھا۔ اس اخبار میں بلند پایہ ادبی مضامین لکھے جاتے تھے جن کا مقصد ٹیٹلر کی طرح ادب برائے زندگی تھا۔ اسپیکٹیٹر کی زبان سادہ اور عام فہم تھی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ اس کا مقصد معاشرے کو جہالت، منافقت اور ہر معاشرتی برائی سے پاک کرنا تھا۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس اخبار نے بھرپور کاوش کی۔ تو یہ تھا آج کا ان اخبارات کے بارے میں تجزیہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔